بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوریز وذ شاہ زیب، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہیں؟ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے والدین، دنیا کے خوش قسمت ترین والدین پر۔ آج ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک صوفی بزرگ ہیں جن کا شمار جو ہے وہ کلندروں میں ہوتا ہے، سلسلہ کلندریہ جن سے وابستہ ہے۔ اس ہستی کا آج ذکر ہم لوگ کریں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے بالکل شارٹ ویڈیو ہوگی تاکہ آپ سب ناظرین جو ہیں دیکھیں اور اس سے چیزیں جو ہیں، جو آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ آپ اس ویڈیو سے پک کریں۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے ان کا اسم مبارک ہے حضرت شیخ شرف الدین المعروف بو علی شاہ قلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ اسلامی تاریخ کے مطابق سن 606 ہجری میں اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1209 ہجری میں جو ہے بھارت کے شہر پانی پت میں ہوئی آپ کی ولادت۔ آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا اسم مبارک ہے حضرت فخر الدین۔ آپ عالم دین اور اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک ہے حضرت بی بی حفیظہ جمال، جو کہ سید نعمت اللہ شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت کے کچھ دن بعد ایک بزرگ نورانی چہرے والے جو ہیں وہ دروازے پر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نوک کیا آپ کا گیٹ۔ تو آپ کے والد محترم جب آپ دروازے پر تشریف لے گئے تو انہوں نے جا کر ان بزرگوں کو دیکھا تو ان بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ آپ کو مبارک دی اور ساتھ فرمایا کہ اے فخر الدین، بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے گھر اللہ کی ذات نے جس بچے کی پیدائش فرمائی ہے، جس بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچے کے دل کے اندر اللہ پاک کی ذات کا عشق موجود ہے اور ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کے والد محترم آپ کو لے کر آئے اور ان بزرگوں کے دستے مبارک میں آپ کو دیا تو ان بزرگوں نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد آپ کو دیکھا اور آپ نے اس اثناء میں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھولی اور ان بزرگوں کا دیدار کیا۔ ان بزرگوں کا جو اسم مبارک تھا وہ ہے حضرت مولانا فخر الدین عراقی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے دیدار کے لیے تشریف لائے اور آپ کے والد صاحب کو مبارک دی۔ وہ ہیں حضرت مولانا فخر الدین عراقی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ۔ اس کے بعد آپ کے تعلیموں تھوڑی سے جیسے ہی ٹائم وقت گزرا ہے تو آپ کی تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ آپ کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ آپ نے حضرت سید مولانا قاری سراج الدین مکی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سے جو ہے وہ حاصل کی، اور آپ دلی میں ایک کتب مینار ہے، آپ وہاں پر باقاعدہ طور پہ درس و تدریس کا معاملہ جو ہے نا وہ بعد میں کرتے رہے ہیں۔ 10-15 سال تک آپ نے وہیں پہ واعظ گوئی فرمائی اور بہت سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کا واعظ سنتے۔ ایک بار آپ ایک دفعہ واعظ گوئی فرما رہے تھے تو ایک بزرگ حاضر ہوئے۔ ان بزرگوں نے، وہ مجذوب کیفیت کے بزرگ تھے، وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے شرف الدین، اللہ کی ذات نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آپ وہ مقصد جو ہے فراموش کیے بیٹھے۔ جب بو علی شاہ قلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ کی جو باطنی کیفیت ہے وہ اس میں ایک کیف سا پیدا ہو گیا۔ آپ نے ہر چیز چھوڑی اور آپ اللہ کی بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے جو ہے نا وہ حج کی نیت سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فوری طور پہ وہاں سے اٹھے، آپ نے اپنی تمام جو کتب ہیں ان کو اٹھایا، دریا برد کیا اور اسی دریا میں کھڑے ہو کر آپ نے عبادت کرنی شروع کر دی۔ ایک یہ روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ حج کی نیت سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں قافلے کا ایک علاقے میں پڑاؤ ہوا، وہاں پر آپ رکے اور آپ ایک گھر کی طرف چل دیے کہ وہاں پر گھر کی طرف جا کر کوئی گھر ہے تو وہاں پر کوئی لنگر کا معاملہ جو ہے نا وہ کیا جائے۔
تو وہاں پر بندے نے دیکھا کہ جی آپ تشریف لائے ہیں. اس بندے نے اپنی بکری کو جو ہے نا وہ ذبح کیا. تو ذبح کرنے کے بعد تو اس بندے نے یہ سوچا کہ ہم بکری کو ذبح کر کے یہ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ گوشت دے دیں گے تاکہ یہ ساتھ جو قافلے کے اور لوگ ہیں ان میں بھی تقسیم فرما دیں اور خود بھی جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئیں بطور لنگر. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو ہم نے جانا ہے, جو سورج ہے وہ بھی طلوع ہونے کے قریب ہے تو ہم قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے. اس بندے نے جب دیکھا آپ کو تو اس بندے نے دیکھنے کے بعد نا اس بندے نے کہا جی ٹھیک ہے. اس بندے نے وہ ذبح ہوئی بکری کو ایک دفعہ پاؤں مارا اپنا تو اس بکری نے اٹھ کر, وہ جو ذبح ہوئی بکری ہے وہ اٹھی گیا اور اٹھ کر اس نے چلنا شروع کر دیا. آپ اب حج بھول گئے اور اس چیز کی طرف آپ آ گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذبح ہوئی چیز جو ہے وہ ایک ٹھوکر سے دوبارہ زندہ ہو گئی. تو پھر اس بندے نے کہا جی میں ایک اسم جو ہے وہ اپنے ورد میں رکھتا ہوں, یہ اللہ کی ذات کا وہ جو اسم ہے اس کی برکت سے یہ مجھے تمام جو ہے نا معاملات عطا کیے ہیں اللہ پاک کی ذات نے. آپ نے فرمایا یار ہمیں بھی وہ بتاؤ اسم. اس بندے نے آپ کو لیا ساتھ, یہ دوسری روایت ہے, اس بندے نے آپ کو ساتھ لیا اور دریا کے پاس چلے گئے. دریا کے پاس جا کر آپ کو وہاں پہ کھڑا کیا, وہ اسم بتایا. اسم بتانے کے بعد وہ بندہ واپس گھر آ گیا. وہ واپس جب گھر آیا تو آپ پیچھے سے اسم بھول گئے کہ جی ہمیں کیا اسم بتا کے گیا بندہ. مگر آپ حافظ قرآن تھے, آپ نے شروع سے لے کر الحمدللہ سے لے کر جو ہے وہ والناس تک قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ شخص بھی بھول گیا کہ جی میں کسی شخص کو دریا کے قریب چھوڑ کر آیا ہوں دریا میں تو اس کو واپس لے کے بھی آنا. اسی اسنا میں 11 برس گزر گئے. 12 برس گزر جانے کے بعد پھر حاتف نے غیبی ندا دی کہ بتاؤ میرے سونے کیا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی دو باتیں ہیں. ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ مجھے علی بنا دے, اور دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے اللہ پاک آپ راضی ہو جائیے مجھ سے. تو اس وقت اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ہم تم سے راضی ہیں. تو اس وقت جو ہستی تشریف لائیں اور آپ کو پانی سے باہر نکالا اور آپ نے جب پوچھا کہ جی آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے پانی سے باہر نکالا ہے, میرے تو اللہ کی ذات کے ساتھ معاملہ چل رہے تھے. تو اس ہستی نے فرمایا کہ ہمیں امام علی ابن ابی طالب جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں اور اسی نام سے ہمیں جانتے ہیں. تو اس وقت جو ہے بو علی شاہ قلندر سرکار کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے اپنے فیض سے فیض یاب فرمایا. ایک یہ روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ 12 سال کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو, آپ نے عرض کی کہ اللہ پاک علی بنا دے. تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا نہیں, علی نہیں بنا سکتے. تو دوسری دفعہ پھر یہ جو سیکنڈ روایت ہے اس میں یہ معاملہ ہے آپ کا کہ پھر 12 برس گزر گئے, 24 سال گزر گئے. آپ بغیر کھائے پیے جو ہے وہ ایک دریا میں کھڑے ہیں اور دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ جہاں جہاں تک دریا کا پانی آ رہا تھا وہاں تک آپ کی ٹانگوں کا جو گوشت ہے وہ کھا چکی تھی. پھر 24 سال جب گزر گئے پھر اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. آپ نے پھر یہی عرض کیا کہ اللہ پاک علی بنا دے. پھر اللہ پاک کی ذات نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر 12 برس اور گزر گئے. پھر اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ میرے سونے بتاؤ کیا چاہتے ہو. آپ نے پھر یہی عرض کیا کہ اللہ پاک علی بنا دے. اللہ پاک کی ذات نے پھر فرمایا کہ علی بنانے کے لیے ہمیں پوری کائنات دوبارہ بنانی پڑے گی, اس لیے ہم علی نہیں بنا سکتے. تو چلو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ علی کی خوشبو آپ سے آ سکتی ہے. دوسری روایت میں یہ چیز لکھی ہے. تو آپ اس پر راضی ہو گئے. پھر جو ہستی تشریف لائیں اور آپ کو پانی سے باہر نکال کر آپ کو اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد آپ نے عرض کی کہ آپ کون ہیں. تو اس ہستی نے فرمایا کہ ہم امام علی ابن ابی طالب ہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کی خوشبو آپ سے آنی ہے. یہ آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے مولا کائنات سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے اپنے جتنے بھی جو علوم ہیں جو کہ ایک
یہ کلندر جو ہے نا یہ بڑے اور سے مزاج کے لوگ ہیں، کلندریہ نسبت رکھنے والے بندے، اور یہ جو کلندری وصف کے جو معاملات کرتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کے احوال، ان کے اقوال اور ان کے حال بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں، معمول کے مطابق نہیں ہوتے۔ ان کا کوئی بھی ایسا عمل جو ہے نا وہ عام بندے کی زندگی کی طرح جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس وقت پھر مولا کائنات سرکار پاک نے وہ خاص علم جو کہ کلندروں کے لیے اللہ کی ذات پاک نے وقف فرمایا، وہ علم آپ کو عطا فرمایا۔ وہ علم عطا فرمانے کے بعد اللہ پاک کی ذات کی نوازشات اور مہربانیوں والے معاملات آپ کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک کی ذات نے فرمائے۔ اس وقت امام علی ابن ابی طالب سرکار پاک تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے جو اللہ پاک کی ذات جو چاہتے تھے وہ کام آپ پریکٹیکلی طور کے اوپر اپنی زندگی میں لائے، اور لوگوں کو دین اور درس و تدریس اور اللہ کی ذات کی طرف بلانے کا جو ہے نا وہ آپ نے معاملہ شروع کیا۔ اور اسی اسنا میں آپ کی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ سے بھی ملاقات ہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ بزرگ ہیں کہ اگر عبادت کی جائے تو ابو علی شاہ کلندر سرکار کی طرح کی جائے، جیسے ابو علی شاہ کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات کی عبادت۔ پھر حضرت اس وقت کے ایک بزرگ تھے حضرت شہاب الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے شیخ شرف الدین بوئی شاہ کلندر سرکار کی صحبت میں کچھ دن رہنا، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ آپ ان کی صحبت میں جا کر وہ کچھ عرصہ گزار ہیں۔ ایک دفعہ ابو علی شاہ کلندر سرکار دلی سے 4 میل کی مسافت پر ایک اور علاقہ ہے، وہاں پر جا کر آپ عبادت کرتے تھے جنگل میں۔ آپ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے شیخ شہاب الدین سرکار بھی تشریف لے جا رہے تھے آپ کے پیچھے پیچھے۔ تو رات کا جب وقت ہوا تو رات کے وقت آپ نے دیکھا کہ جی ایک بہت بڑا ستون ہے جو زمین سے عرش کی طرف جا رہا ہے، آسمان کی طرف، اور وہ نور سے لبریز ہے۔ اور آپ جب اس ستون کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو علی شاہ کلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ذات کی عبادت میں محو ہیں، اور آپ کے سر مبارک سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں، اور جیسے ہی خون کا قطرہ نکلتا ہے اس قطرے سے اللہ کی ذات کا نور نکلتا ہے، اور وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ اگر اللہ کی ذات کی عبادت ہونی چاہیے تو وہ عبادت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ حضرت شیخ شرف الدین ابو علی شاہ کلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ کرتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے حقائق جو ہیں وہ نہیں بتائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ویڈیو لمبی ہو جانے کی صورت میں نہیں دیکھتے، اس لیے ویڈیو کو بالکل چھوٹا کر رہے ہیں تاکہ بندے دیکھیں اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں کہ جو معاملات ہیں۔ اور اسی طرح دین کی تبلیغ کا کام ابو علی شاہ کلندر سرکار پاک کی ذات مبارکہ کی جو ملاقات ہے وہ حضرت بزرگان دین میں سے حضرت صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک جو خلیفہ ہیں، ایک ہی خلیفہ ہیں اور ایک ہی وہ بزرگ ہیں جن کو صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیض عطا فرمایا، حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ ابو علی شاہ کلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملاقات ہے وہ شیخ شمس الدین ترک پانی پتی سرکار کی ذات مبارکہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اور آپ 17 رمضان المبارک 724 ہجری اور انگریزی کے مطابق 1324 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا وقت وصال ہے کہ اس دن آپ نے اللہ پاک کی ذات سے ملاقات کی۔ اور آپ یہ جتنے بھی کلندری لوگ ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ اپنا کام پورا کر کے جا رہے ہیں۔ ہم سب بندوں کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ پاک کی ذات نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تاکہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی اللہ پاک کی ذات نے۔ اس لیے ہمیں کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یار ہم لوگوں کو اللہ کی ذات نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم وہ مقصد ڈھونڈیں۔ جب ہمیں وہ مقصد مل جائے گا تو پھر اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو ہے نا اس کی معرفت والے معاملات اور حقیقت شناس ہونے والے معاملات جو ہیں وہ بھی عطا کر دیے جائیں گے۔ مگر بیسک ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب ہمیں اپنا مقصد مل جائے گا پھر اللہ پاک کی ذات اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ بھی اسباب پیدا فرما دے گا اللہ پاک کی ذات۔ آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔
اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، سرکار مدینہ پاک کے توسل کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔